کیا خوبصورت دین ہے ہمارا. ہم نے اپنے بچے کو دین کی طرف نہیں لگایا. اگر ہم بچے کو دین کی طرف لگا دیتے, دین اس کو ہماری خدمت کی طرف لگا دیتا. ہم بچے کو قرآن و حدیث سکھاتے, قرآن و حدیث اس کو ہماری خدمت سکھا دیتے. ہم آج یہ جو تکلیف اٹھا رہے ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بچہ ہم نے دین سے دور کر دیا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بڑھاپے کا سہارا آپ کے بچے بنے, آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے, تو آپ نے اپنے بچوں کو دین کی طرف لانا ہے. کچھ اولادیں وہ ہیں جن کی ماں باپ نے تربیت ایسی کی, ہم نہیں چاہتے, وہ خود رابطہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ماں کا انتقال ہو گیا, یار کچھ کنواں کھدوانا ہے, کوئی مسجد بنانی ہے, کوئی مدرسے میں میری ماں کے لیے مجھے کچھ کرنا ہے. کیوں؟ ماں نے تربیت ایسی کی, والد نے تربیت ایسی کی, انہیں ماحول ایسا دیا کہ ماں باپ کے مرتے ہی انہیں فکر ہو گئی کہ میری ماں قبر میں اکیلی ہے, میرا والد قبر میں اکیلا ہے, اس نے روز مجھے کھانا کھلایا تھا, آج میں روز اسے ثواب پہنچانے کا کوئی انتظام کروں. یہ اس بچے کے دل میں خیال کیسے آیا؟ کیونکہ اللہ نے اسے اچھا ماحول عطا کیا, ماں باپ نے اس کو اس ماحول کی طرف بڑھایا. تو میں یہاں والدین سے گزارش کروں گا کہ خدارا اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرو کہ بڑھاپے میں بھی تمہارا ساتھ دیں اور مرنے کے بعد بھی تمہارے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بن جائیں. آپ کے بچے آپ کے قدموں میں رہیں گے اگر آپ نے بچوں کو دیندار بنا دیا. اللہ کرے یہ فارمولا سمجھ آ جائے نا. ہم سمجھتے بچہ میری بات مانے, میری کیوں نہیں مانتا؟ ارے پہلے سے اللہ رسول کی بات منانے والا بنا دو, یہ تمہاری بھی ماننے والا بن جائے گا. کیونکہ جب یہ جائے گا نا دین کی طرف, اسے قرآن ماں باپ کی طرف بھیجے گا, اسے حدیث ماں باپ کی طرف بھیجے گی, اسے علماء کرام ماں باپ کی طرف بھیجیں گے. ہم اس راستے پر بھیج دیں جہاں سے یہ بچہ مجھے واپس مل جائے. لوگ کہتے ہیں نا ترقی چاہیے, کامیابی چاہیے, برائٹ فیوچر چاہیے. خدا کی قسم, جس کے ماں باپ اس سے راضی ہے نا, جس کے ساتھ ماں باپ کی دعائیں ہیں, اس کو پھر ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا. اس کے بیڑے پاری ہونے ہیں, اور ساری دنیا واہ واہ کر رہی, ماں باپ پریشان ہے, وہ بربادی ہونا ہے. ماں باپ کو تنگ نہ کرو, بالخصوص ماں کی قدر کرو. ماں کا کوئی نیبل بدل نہیں, اور یہ دعا دے دے تو بندہ کدھر پہنچ جاتا ہے. اچھا پھر آج کل ایک اور ٹرینڈ چلا ہے, کسی بھی طرح کا زندگی میں مقام بڑھ گیا نا, مشہور ہو گیا, اب وہ ماں باپ پر بھی روب جما رہا ہوتا ہے. پتہ نہیں میں کتنا بڑا آدمی ہو گیا ہوں, اب میں آپ کی خدمت کہاں سے کروں گا بھائی, ٹائم ہی کہاں ہے میرے پاس. ان کو کبھی یہ روب مت جمانا. ارے آج اگر کچھ بن بھی گئے ہو نا, یہ انہی کی دعائیں تھیں, اور ان کو کہہ رہے ہو بڑا آدمی ہو گیا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام, کتنا بڑا مرتبہ ہے. اور آپ نے ایک بار اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کیا, مولا مجھے جنت میں اپنا پڑوسی دیکھنا ہے. ارشاد کیا ہوا کہ اے موسیٰ, جنت میں تیرا جو پڑوسی ہے وہ ایک فلاں علاقے کا کسائی ہے. آپ حیران ہو گئے, آپ نے کہا مولا مجھے ملنا ہے. ایڈریس بتایا گیا, آپ چلے گئے وہاں پر. ایک نوجوان نے دروازہ کھولا, آپ اندر گئے. گھر میں گئے تو دو بوڑھے ماں باپ, بوڑھی شخصیات تھی. انہوں نے حضرت موسیٰ کو دیکھا, آپ کی رسالت کی گواہی دی, اور دونوں دنیا سے چلے گئے. وہ نوجوان کسی کام سے گیا, واپس آیا, اپنے دونوں والدین کو دیکھا کہ دونوں کا انتقال ہو گیا ہے. تو کہا ہو نہ ہو آپ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت موسیٰ نے کہا میں نے تو نہیں بتایا کہ میں کون ہوں, تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہ میرے ماں باپ روزانہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ اس وقت تک موت نہ دینا جب تک حضرت موسیٰ کا دیدار نہ کر لیں. آپ ہمارے گھر آئے ہیں, آپ کو انہوں نے دیکھا ہے, یہ چلے گئے دنیا سے, آپ ہی حضرت موسیٰ ہیں. حضرت موسیٰ نے فرمایا بتاؤ کچھ اور بھی دعا کرتے تھے؟ کہاں, میں اپنے بوڑھے ماں باپ کیونکہ چبا نہیں سکتے تھے, روز ان کو دیوالے چبا کر کھلاتا تھا, اور جب بھی کھانا کھلاتا تھا نا میری ماں دعا کرتی تھی یا اللہ میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنا دینا. حضرت موسیٰ کہتے بیٹا تیری ماں کی دعا قبول ہو گئی ہے, تو ہی جنت میں میرا پڑوسی ہے. یہ ہے ماں کی دعا, اور یہ وہ دعا ہے جو بن مانگے مل رہی ہے, جو ماں کے دل سے نکل رہی ہے. آؤ میں بتاؤں کچھ بڑے آدمی, واقعی جس کو کہتے ہیں بڑا آدمی کون ہوتا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے بڑا تو کوئی نہیں نا, کتنے بڑے وقت کے امام ہیں. مگر آپ کی والدہ ایک مسجد کے امام صاحب سے انسپائر تھی, مقرر تھے, وہ اچھے بیان کرتے تھے. آپ کو وہ کہتی کہ جاؤ وہ امام صاحب سے مسئلہ پوچھ کے آؤ. خود مفتی اعظم ہیں, امام ہے کروڑوں حنفیوں کے. ماں کو یہ نہیں کہا کہ ماں پتہ نہیں میں کتنا بڑا مفتی ہوں, تم مجھے مسجد کے امام کے پاس بھیج رہی ہو. آج تو یہ ڈائریکٹ جواب دے دیتے ہیں نا, مجھے پتہ نہیں میں کون ہوں, مجھ سے بحث کر رہی ہو, اتنی کتابیں پڑھی, ماں تم نے تو پڑھا ہی کچھ نہیں. ابو جان آپ کو دنیا کا کیا پتا, مجھے پتا ہے. سنو امام اعظم, یہ ایسے نہیں بنتے بڑے لوگ. ماں کو کہتے ٹھیک ہے ماں, مسجد کے امام کے پاس جاتے, اس مقرر کے پاس جاتے. وہ کہتا حضور آپ مجھ سے مسئلہ پوچھنے آئے, آپ دنیا کو مسئلے بتاتے ہیں. کیا کروں, ماں نے بھیجا ہے. کہ حضور جو آپ بتا رہے ہیں مجھے آپ ہی مسئلے کا جواب بتا دیں, وہی میری طرف سے ماں کو بھی بتا دیں. ایک بار ماں نے کہا کہ میں خود جا کر پوچھوں گی.
پھر بھی امام اعظم نے منع نہیں کیا. اچھا کئی میل کا سفر تھا. امام ابو یوسف کہتے ہیں ہم نے خود دیکھا کوفہ کی گلیوں میں کہ امام اعظم اس خچر یا اس سواری کے لگام تھامے ہوئے ہیں, ماں اس پر سوار ہے اور وہ بازار میں اسے لے کے جا رہے ہیں. ماں کو یہ نہیں کہا کہ ماں تم مجھے تکلیف دے رہی ہو, وہ میرا شاگردوں کا بھی شاگرد ہے, اس کو کیا پتا جو مجھے پتا ہے. اللہ اکبر. ماں جاتی ہیں, مسئلہ پوچھتی ہیں, واپس آتی ہیں, امام اعظم ماں کو کچھ نہیں کہتے. یہ ہوتا ہے ماں کی فرما برداری. آج دیکھو دنیا ان کے گن گا رہی ہے. سیدنا بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا بڑا نام ہے, اولیاء کے سردار ہیں. دیکھو ماں کی خدمت کیسی کرتے تھے. آپ کی والدہ نے سردیوں کی رات تھی, سخت سردی کی رات, آپ سے پانی مانگا. حضرت بایزید بستامی ماں کے پاس پیالہ لے کر گئے تو ماں سو گئی تھی. ماں کے سرہانے پیالہ لے کر کھڑے رہے, رات بھر کھڑے رہے سخت سردی میں. پانی تھوڑا سا آپ کی انگلیوں پر گرا تو وہ پانی برف بن چکا تھا. ماں کی آنکھ کھلی, دیکھا بایزید بستامی بستر کے کنارے کھڑے ہیں. کہ بیٹا کیوں کھڑے ہو؟ کہ ماں آپ نے رات پانی مانگا تھا نا, اس لیے کھڑا رہا کہ نہ جانے کب آنکھ کھل جائے. اب جب پانی دینے کے لیے پیالہ الگ کیا نا تو وہ برف چمڑی سے چپک چکی تھی, تو جب وہ برف الگ ہوئی نا ہاتھ سے خون نکلنے لگا. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی کی ماں نے جب یہ دیکھا نا کہ بیٹا ساری رات کھڑا رہا اور اب اس کا ہاتھ بھی لہو لہان ہو گیا, حضرت بایزید بستامی کی ماں نے پتہ اس رات کیا دعا دی؟ کہتی یا اللہ میں اس سے راضی ہوں, تو بھی اس سے راضی ہو جا. دیکھو کیا مقام ملا, اولیاء کرام کے سردار بن گئے. یہ وہ دعائیں ہیں جو دل سے نکلتی ہیں. ماں باپ کی خدمت ایسی کرو, اب کہو نا کہ دل سے دعا نکلے. جب وہ دعا نکلے گی نا پھر وہ کام بننے آپ سوچ نہیں سکتے. سورہ فاتحہ 100 مرتبہ پڑھ کر جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے. سورہ بقرہ کی تلاوت سے شیطان گھر سے بھاگ جاتا ہے. آیت الکرسی پڑھنے سے محتاجی دور ہوتی ہے. سورہ کہف کو ہمیشہ پڑھنے والا دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا. والدین کی قبر پر ہر جمعہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنے سے اس کی حروف کی تعداد کے برابر ان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. سورہ الدخان پڑھنے سے مشکل دور ہوتی ہے. جو قریب المرگ ہو اس پر سورہ جاسیہ کا دم کرنے سے خاتمہ بالخیر ہوتا ہے. سورہ حجرات کا پڑھنا اور دم کر کے پینا گھر میں خیر و برکت کے لیے مفید ہے. سورہ قاف پڑھنے سے جو باغ ہوتے ہیں ان کے پھلوں میں کثرت ہوتی ہے. سبحان اللہ. سورہ رحمان 11 بار پڑھنے سے تمام مقاصد پورے ہوتے ہیں. سورہ واقعہ جو شخص روزانہ پڑھے گا اسے کبھی فاقہ نہ ہوگا. سورہ ملک کو ہر رات پڑھنے والا عذاب قبر سے محفوظ رہے گا. سورہ مزمل کو 11 بار پڑھنے سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے. سورہ مدثر کو پڑھ کر حفظ قرآن کی دعا مانگنے سے قرآن کریم کا یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے. جو بچے حفظ کر رہے ہیں ان کے لیے زبردست وظیفہ ہے. سورہ النازعات پڑھنے سے جان کنی کی تکلیف نہیں ہوگی. سورہ دحا پڑھنے سے بھاگا ہوا آدمی واپس آ جائے گا. سورہ علم نشرح کو جس مال پر پڑھ دیا جائے اس میں خوب برکت ہوتی ہے. سورہ تین والزیتون جو ہے 3 مرتبہ پڑھنے سے اخلاق و کردار بہتر ہوتے ہیں. سورہ علق میں جوڑوں کے درد کا علاج ہے. سورہ قدر جو صبح و شام پڑھے اللہ عز و جل اس کی عزت بڑھا دے گا. سورہ بینہ برس اور یرکان کا علاج ہے. جس آدمی یا جانور کو نظر لگی ہو اس پر سورہ عادیات کا دم مفید ہے. سورہ قارعہ پڑھنے سے بلاؤں سے حفاظت رہتی ہے. سورہ تکاثر کو 300 بار پڑھنے سے جلد قرض ادا ہو جاتا ہے. کئی لوگ کہتے ہیں جناب قرض بہت ہے, چلے قرآن کا وظیفہ لے لیں, الہاکم التکاثر. یہ جو سورت ہے 300 بار پڑھنے سے بہت جلد قرض اتر جاتا ہے. سورہ عصر پڑھنے سے غم دور ہو جاتا ہے. سورہ ہمزہ اور سورہ فیل دشمن کے شر سے حفاظت کے لیے اور سورہ قریش جان کی حفاظت کے لیے بڑی مجرب ہے, بڑا کمال کا وظیفہ ہے. سورہ ماعون بڑی مشکل کے وقت میں پڑھنا بہت مفید ہے. سورہ کوثر کی تلاوت سے بے اولاد صاحب اولاد ہو جاتا ہے. کئی بے اولاد بھی وظائف مانگ رہے ہوتے ہیں. سورہ کافرون 1/4 قرآن کے برابر ہے. سورہ زلزال نصف قرآن کے برابر ہے. سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے. اور سورہ فلق اور سورہ ناس سے جن اور شیطان اور حاسدوں کے شر سے حفاظت رہتی ہے. پھر کیوں نہ ہم قرآن سے دوستی کر لیں, کیوں نہ قرآن کو اپنا ورد بنا لیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ایک بار پھر پروگرام پیغام قرآن لے کر حاضر ہے. ہر ہی پروگرام میں ایک قرآن پاک کا واقعہ اور اس سے ملنے والا سبق حاصل کرتے ہیں. آج ایک بڑا ہی عجیب و غریب بھی
اور دردناک واقعہ بھی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم سب کو بے انتہا محبت ہے اور یہ ایمان کی جان ہے۔ نبی پاک سے محبت نہیں تو ایمان بھی کمپلیٹ نہیں ہوتا، اور جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچے یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی طرح کی کوئی ایذا پہنچے تو یقیناً جب امتی اس کو پڑھتا ہے، سنتا ہے تو دل پر بھی تکلیف ہوتی ہے۔ ایک ایسا ہی واقعہ جس میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچائی گئی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو کیا گیا۔ ناظرین، آج یہ واقعہ ہم سنیں گے اور یہ قرآنی واقعہ ہے اور اس کے ذریعے بہت ساری باتیں بھی سنیں گے۔ جادو کے بارے میں بڑے مسکنسیپشن ہیں لوگوں کے ذہنوں میں، اور سمجھتے ہیں کہ جادو کا توڑ کرنے کے لیے بڑے عجیب و غریب عمل کرنے پڑیں گے، بڑے گناہوں والے کام کرنے پڑیں گے، اللہ کی ناراضگی والے کام بھی لوگ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، حرام اور ناجائز کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس سے جادو سے بچا جا سکے گا۔ البتہ جادو کروانے کے لیے بھی لوگ بڑے ہی ناجائز اور حرام کام کرتے ہیں جو کہ جہنم میں لے جانے والے کام ہوتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو ہمیشہ جادو ٹونے آصف سے محفوظ رکھے، ہر قسم کی بلاؤں سے محفوظ رکھے، اور آج قرآن کے ذریعے سمجھیں گے کہ جادو کا علاج کیا ہے، جادو ہو جائے تو بچا کیسے جا سکتا ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جب جادو ہوا تھا، جادو کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ ناظرین، توجہ کے ساتھ آپ نے سلسلے میں شامل رہنا ہے۔ روایت یہ ہے کہ لبید بن عاصم یہودی اور اس کی بیٹیوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو کر دیا، جس کا اثر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم پر نمودار ہوا۔ طبیعت شریف جو ہے وہ کچھ ناساز ہونے لگی، آپ کے قلب، آپ کی عقل مبارک اور آپ کے اعتقادات پر کوئی اثر نہ ہوا، صحت مبارک پر تھوڑا سا اثر ہوا۔ چند روز بعد حضرت جبریل امین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک یہودی نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جادو کر دیا ہے، اور جادو کا جو سامان ہے وہ فلاں کنویں میں ایک پتھر کے نیچے دبا ہوا ہے۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی مولائے کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو بھیجا، انہوں نے کنویں کا پانی نکالا اور پتھر اٹھایا تو اس کے نیچے سے کھجور کے گھابے کی تھیلی برآمد ہوئی، یعنی کھجور کے جو چھلکے ہوتے ہیں اس طرح کی تھیلی برآمد ہوئی، اور اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک جو کنگھی سے ٹوٹے تھے اور کنگھی کے ٹوٹے ہوئے کچھ دندانے اور ایک ڈور یا کمان کا چلہ جس میں 11 گٹھانے لگی ہوئی تھی، اور ایک موم کا پتلا تھا جس میں 11 سوئیاں چبھی ہوئی تھی، یہ سب سامان پتھر کے نیچے سے نکلا، اور یہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم یہ سارا سامان لے کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ گئے۔ اس کے بعد سبحان اللہ، اب اس کا توڑ کیسے آیا، اس کا علاج کیسے ہوا، اس کا حل کیا نکلا؟ جبریل امین اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے سورہ فلق اور سورہ ناس لے کر حاضر ہوئے، یعنی اب جو سورہ فلق اور سورہ ناس ہے وہ نازل ہوئیں، اور ان دونوں صورتوں کو ملائیں تو ناظرین اس میں 11 آیتیں ہیں، ہر ایک نے یہ کیا ہے۔ اب جتنے سین نام والے ہیں سب کے ساتھ بدگمانی شروع، جب سے سب سے لڑائی شروع، سب کے بارے میں برا سوچنا شروع۔ انسان ہی سے غلطی ہوتی ہے، معافی کرنے والا ذہن رکھیے، معاف کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا، رحم کریں گے آپ پر رحم کیا جائے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس مبارک سیرت سے سیکھنا نصیب فرمائے کہ اگر کسی سے غلطی ہو بھی گئی ہے، کسی نے ہمارا برا چاہا بھی ہے اور پتہ بھی چل گیا ہے، تو معاف کرنا اللہ کو بڑا پسند ہے۔ مشکل ضرور ہے، دل چاہتا ہے میں بھی بدلہ لوں، لیکن مزہ بھی تو یہی ہے نا کہ دل چاہ بھی رہا ہے، غلط بھی کیا ہے سامنے والے نے اور میں بدلہ لے بھی سکتا ہوں، پھر بھی اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں اور اس نیت سے معاف کریں، میرے مالک میں تیرے بندے کو معاف کر رہا ہوں تو مجھ گناہگار کو معاف فرما دے۔ اللہ کریم ضرور کرم فرمائے گا، اور یہی اسلام کی خوبصورتی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو معافی اور درگزر کا ذہن نصیب فرمائے۔ ہمارے سلسلے پیغام قرآن میں ہم یہی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن پاک سے کوئی میسج، کوئی پیغام آپ کی طرف بڑھایا جائے، تو آج الحمدللہ آپ کے لیے یہ پیغام تھا کہ قرآن پاک پڑھیے، اس پر عمل کیجئے، اس کو پڑھ کر اپنے اوپر دم بھی کیجئے، اور پھر کسی سے غلطی ہو جائے۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، لا یردن الحوض علی اقوام، کچھ لوگ حوض پر میرے پاس آئیں گے، ما اعرفهم الا بکثرت الصلاۃ علی، جنہیں میں کثرت درود کی وجہ سے پہچانتا ہوں گا۔ یعنی حوض کوثر پر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں کو پہچان لیں گے، اور یقیناً اپنے ہاتھوں سے جام کوثر بھی عطا فرمائیں گے۔ ناظرین، اگر ہم چاہتے ہیں کہ قیامت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب حاصل ہو تو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ آئیے محبت کے ساتھ دنیا میں جہاں کہیں ہیں درود پاک میں میرے ساتھ شامل ہو جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حوض کوثر کی بات چل رہی ہے، ایک شعر بہت پیارا ہے، بہت خوبصورت شعر ہے۔ شاعر لکھتے ہیں، تمنا دل اشرف بس اتنی ہے سرے محشر، جب آقا جام کوثر دیں لب اقدس لگا کے دیں،
اے کاش نبی پاک کے ہاتھوں ہمیں بھی جام کوثر پینا نصیب ہو جائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج موضوع کون سا ہے اور کس موضوع پر ہم نے چند مدنی پھول حاصل کرنے ہیں؟ آج جس ٹاپک پر ہم نے بات کرنی ہے، ماہ رمضان سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے، اور اس مہینے میں یہ عمل بہت خصوصی طور پہ کرنے والا ہے، بلکہ میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ماہ رمضان میں بالخصوص یہ عمل بہت زیادہ کیا کرتے۔ وہ عمل کیا ہے ضرور عرض کرتا ہوں۔ پہلے ایک بہت خوبصورت اور ایمان افروز واقعہ، حضرت حبیب عجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں۔ خراسان سے ایک شخص بصرہ آیا اور حضرت حبیب عجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس 10,000 درہم بطور امانت رکھے کہ حضور آپ اس رقم سے بصرہ میں ایک گھر خریدیں، میں مکہ جا رہا ہوں، واپس لوٹوں گا تو اس گھر میں رہوں گا۔ اچھا، اسی دوران جب وہ شخص مکہ چلا گیا تو وہاں لوگوں میں قحط آ گیا، کھانے پینے کو مشکل ہونے لگی۔ حضرت حبیب عجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان 10,000 درہموں سے آٹا خریدا اور لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ آپ کے رفقا نے کہا حضور اس بندے نے تو آپ کو پیسے گھر خریدنے کے لیے دیے تھے اور آپ نے لوگوں میں اس رقم کا آٹا خرید کر بانٹ دیا۔ تو آپ نے بڑی کمال کی بات فرمائی، آپ فرماتے میں نے جنت میں اس کے لیے گھر خرید لیا ہے، اگر وہ اس پر راضی ہوگا تو ٹھیک ہے، ورنہ میں اسے واپس لوٹا دوں گا۔ اب جب وہ شخص لوٹا تو اس نے کہا کہ حضور میرا گھر کہاں ہے، میں نے آپ کو رقم دی تھی۔ تو حضرت حبیب عجمی فرماتے کہ میں نے محلات، نہروں اور جنگلات کے ساتھ، درختوں کے ساتھ تمہارے لیے گھر خرید لیا ہے۔ وہ بڑا خوش ہوا اور کہنے لگا حضور مجھے بتائیے، میں اس گھر میں جانا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے وہ گھر اللہ تعالیٰ سے جنت میں تمہارے لیے خرید لیا ہے۔ اللہ والوں سے محبت کرنے والا وہ شخص تھا، لڑائی جھگڑا نہ کیا بلکہ خوش ہو گیا، اپنی زوجہ کے پاس گیا اور کہا کہ حضرت حبیب عجمی کہتے ہیں کہ جو رقم میں نے انہیں دی تھی دنیا میں گھر خریدنے کے لیے، انہوں نے اس کے بدلے میرے لیے جنت میں گھر خرید لیا ہے۔ ان کی زوجہ بھی بڑی نیک خاتون تھی، اللہ والوں سے محبت کرنے والی تھی۔ کہا ٹھیک ہے، حضرت حبیب عجمی سے لکھوا لو جو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے لیے جنت میں گھر خریدا ہے۔ وہ شخص حضرت حبیب عجمی کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ حضور آپ کہتے ہیں کہ آپ نے میرے لیے جنت میں گھر خریدا ہے، ایسا کیجئے مجھے اس کی کوئی دستاویز دے دیجئے، کوئی لکھ کر دے دیجئے۔ حضرت حبیب عجمی نے قلم اور کاغذ لیا اور کیا لکھا؟ آپ نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو گھر حبیب عجمی نے محلات، نہروں اور درختوں سمیت 10,000 درہم میں اللہ تعالیٰ سے فلاں بن فلاں کے لیے خریدا ہے، یہ اس کی دستاویز ہے۔ اب اللہ عز و جل کے ذمہ کرم پر ہے کہ وہ حبیب عجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زمان کو یعنی ضمانت کو پورا کر دے۔ کچھ عرصے کے بعد اس شخص نے کیا کیا؟ وصیت کر دی کہ جب انتقال ہو تو میرے کفن میں یہ ڈال دینا۔ اس کا انتقال بھی ہو گیا، قبر میں یہ جو رکا تھا یہ ساتھ ڈال دیا گیا۔ دوسرے دن جب صبح ہوتی ہے ناظرین، تو اب ایک اور پیپر اس شخص کی قبر پر رکھا ہوتا ہے جس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ حبیب عجمی کے لیے اس مکان سے براعت نامہ ہے جو انہوں نے فلاں شخص کے لیے خریدا تھا۔ اللہ عز و جل نے اس شخص کو وہ مکان عطا فرما دیا۔ یہ مکتوب جب حضرت حبیب عجمی کو دکھایا گیا، آپ نے سنبھال کے اپنے پاس رکھا، زاروں کتار روتے رہے اور فرمایا یہ میرے لیے بھی براعت نامہ ہے، اللہ نے میری بات کو پورا کر دیا۔ اللہ نے گویا ان کا مان جو ہے، ان کا جو اللہ کی رحمت پر بھروسہ تھا وہ پورا ہو گیا۔ ناظرین واقعہ بڑا ایمان افروز ہے، اللہ والوں کی شان نرالی ہوا کرتی ہے، مگر اس واقعے میں جو بات سیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جب خرچ کیا جاتا ہے رب کریم اس کا اجر بہت زیادہ عطا فرماتا ہے۔ بعض اوقات خرچ کرتے وقت، راہ خدا میں خرچ کرتے وقت یہ ذہن بن رہا ہوتا ہے کہ یار یہ پیسے میرے جا رہے ہیں، میں کیسے دے دوں؟ مال جب بندے سے دور ہوتا ہے تو ڈیفیکلٹ لگتا ہے، لیکن اگر یہ ذہن بن جائے کہ یہ جا نہیں رہے، یہ میرے ہی اکاؤنٹ میں ڈپازٹ ہو رہے ہیں اور اس دن مجھے اس کا بدلہ ملنا ہے جس دن ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی، اور یہ وعدے رب نے کیے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید کی شاندار آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے، آئیے سنتے ہیں اور پھر اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون۔ ہے کوئی جو اللہ کو قرض حسن دے تو اللہ اس کے لیے بہت گناہ بڑھا دے، اور اللہ تنگی اور کشائش کرتا ہے اور تمہیں اسی کی طرف پھر جانا۔ اب ذرا غور کیجئے ناظرین کہ راہ خدا میں اخلاص کے ساتھ خرچ جو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس خرچ کرنے کو قرض سے تعبیر فرمایا۔ یہ کمال کا لطف و کرم ہے کہ بندہ بھی اس کا، بندے کا مال بھی اس کا عطا کیا ہوا، حقیقی مالک بھی وہ ہے، توفیق بھی وہی دیتا ہے۔ اگر اس کی راہ میں خرچ کریں تو اسے قرض فرماتا ہے۔ علماء نے، مفسرین نے اس پر بحث کی ہے کہ لفظ قرض کیوں لایا گیا یہاں پر، تو اس کا بہت خوبصورت جواب مفسرین دیتے ہیں کہ جس طرح بندہ لون دیتے وقت، قرض دیتے وقت یقین رکھتا ہے کہ یہ میرے پیسے واپس آئیں گے،
بالکل اسی طرح راہ خدا میں خرچ کرنے والا یہ یقین رکھے یہ رقم میری ہے اور مجھے انشاءاللہ آخرت میں ملٹی پلائی ہو کر ملے گی. دنیا میں بھی مال میں برکت ہوتی ہے اور آخرت میں اس کا اجر بہت زیادہ ہے. آج یہی میرا موضوع ہے ناظرین، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے فضائل، صدقے کی برکتیں. آج بہت ساری ہم مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں اور اس کی بڑی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ لوگ زکوٰۃ پوری نہیں دے رہے، اپنے اوپر جو فریضہ ہے مال کا وہ ادا نہیں کر رہے، خرچ کرنے میں بخل سے یعنی کنجوسی سے کام لے رہے ہیں اور اسی وجہ سے بہت ساری مصیبتیں سر پر منڈلا رہی ہیں. یاد رکھیے ناظرین، بالخصوص زکوٰۃ یہ مال کا میل ہے. میل اگر مال میں مل گیا تو مال میلا کر دے گا اور میل کو آپ نے دور کر دیا تو باقی مال کو ستھرا کر دے گا. اور اس کے فضائل، اس کے کمالات پر ایسے ایسے واقعات ہیں کہ عقلیں حیران ہو جاتی ہیں کہ بعض اوقات انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کیسی جناب یہ جو ہے وہ برکتیں ہیں اس کی. ایک بار حضرت داؤد علیہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک شخص بیٹھا تھا. حضرت ملک الموت آئے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس اور اس شخص کو گھور کر دیکھنے لگے. حضرت داؤد علیہ السلام سے آپ کے اس رفیق نے کہا کہ حضور یہ کون تھے؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا یہ ملک الموت تھے. کہا مجھے کیوں گھور کر دیکھ رہے تھے؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے ملک الموت سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے اس شخص کو دیکھ رہے ہیں؟ تو کہا حضور مجھے حکم ملا ہے کہ 3 دن بعد اس کی روح قبض ہو جائے گی. اس کی زندگی میں 3 دن رہ گئے ہیں. آپ نے اس شخص کو نہ بتایا. تھوڑے دنوں کے بعد وہ شخص زندہ سلامت آپ کے پاس پھر آیا. 1 مہینہ گزر چکا تھا. ملک الموت سے آپ نے پوچھا کہ تم نے تو کہا تھا کہ 3 دن باقی ہیں اور موت کا وقت تو مقرر ہے، یہ کیسے ڈیلے ہو گیا؟ ملک الموت کہتے ہیں کہ حضور بات یہ ہے کہ میں مقررہ وقت پر روح قبض کرنے پہنچا لیکن اس شخص نے 20 درہم ایک فقیر کو، ایک غریب کو اللہ کی راہ میں دیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کیا. اس فقیر نے اس کو دعا دی، اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا ایسی مقبول ہوئی کہ اللہ نے ہر درہم کے بدلے اس کی زندگی میں 1 سال کا اضافہ فرما دیا. گویا اس کی عمر 20 سال بڑھا دی گئی. اور یہ احادیث کا مضمون ہے کہ صدقہ عمر میں اضافہ لاتا ہے، صدقہ بری موت سے بچاتا ہے، صدقہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، صدقہ 70 برائیوں کے دروازوں کو بند کرتا ہے. تو کیوں نہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کیا کریں. ہمیں نہیں معلوم کہ میرا یہ ایک خرچ کرنا میرے لیے کتنی ساری برکتیں لائے گا، مگر انسان بعض اوقات لالچ میں آ کر، مال کی محبت میں آ کر خرچ کرنے میں کنجوسی سے، بخل سے کام لیتا ہے. یہ بہت بری عادت ہے. اللہ کو سخی پسند ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا بندہ بہت پسند ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ سخی جو ہوتا ہے نا ناظرین، سخی کون ہوتا ہے؟ جو اپنی ذات پر بھی خرچ کرے، اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرے. اللہ کو بڑا پسند ہے. سخی اللہ سے قریب، لوگوں سے قریب، جنت سے قریب ہوتا ہے اور دوزخ سے دور ہوتا ہے. اور جو بخیل کنجوس ہے، حدیث کے الفاظ ہیں، وہ اللہ سے دور، بندوں سے بھی دور، لوگوں سے بھی دور اور جہنم کے قریب ہوتا ہے. اب ہم سوچ لیں کہ ہم کس کیٹیگری میں آتے ہیں خرچ کرنے کے معاملے میں، راہ خدا میں خرچ کرنے کے بارے میں. ذرا سوچیں، ہم ہوٹل میں جائیں، کھانا کھانے جائیں، اپنے لیے شاپنگ کریں، اس وقت جتنا چاہے خرچ ہو جائے، مگر راہ خدا میں جب خرچ کرنے کی باری آتی ہے اس وقت ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اس وقت ہم اول تو خرچ کرتے ہوئے سوچ رہے ہوتے ہیں، اور خرچ کرتے بھی ہیں تو جو مال ہمارے کام کا نہیں ہوتا، کپڑے بچ جائیں، پھٹ جائیں، چپل پرانے ہو جائیں، کھانا ہمارے گھر میں بچ جائے، پھر ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یاد آتا ہے. اپنے لیے ایسا خرچ کرتے ہیں کیا؟ اپنی ذات پر یہ چیزیں ہم پسند کرتے ہیں؟ غور کیجئے نا، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے وقت گھٹیا مال، اللہ ہی نے تو دیا ہے مجھے اور آپ کو، پھر ہم کیوں ایسا سوچتے ہیں؟ دل کھول کر اچھے طریقے سے اوپن ہارٹڈلی خرچ ہونا چاہیے. بلکہ سچی بات یہ ناظرین، اللہ نے اگر توفیق دی ہے نا، اگر زکوٰۃ دینے کا موقع آئے، صدقہ دینے کا موقع آئے، سچ بتاؤں بندہ خرچ بھی کرے اور اللہ کا شکر بھی ادا کرے کہ مالک تیری مہربانی، تو نے دینے والا بنایا، مجھے مانگنے والا نہیں بنایا. جو میرے پاس مانگنے آیا ہے وہ میں بھی ہو سکتا تھا، مگر مجھے اللہ نے دینے والا بنایا. تو اب سوچئے ناظرین کہ ہم تو صدقہ بھی کریں اور شکر بھی ادا کریں، سجدہ شکر ادا کریں کہ مالک تو نے یہ دن دکھایا کہ میں زکوٰۃ دینے والا ہوں، زکوٰۃ لینے والا نہیں، میں صدقہ کرنے والا ہوں، میں صدقہ لینے والا نہیں. یہ کتنی بڑی مہربانی ہے. لیکن پھر بھی دل پر بوجھ کیوں محسوس ہوتا ہے؟ مال ہی اللہ کا. اور یہ قرآن پاک کی جو آیت ہم نے سنی ہے نا، یہ کمال کی آیت ہے، یہ قرض ہے، یہ ڈپازٹ ہو رہا ہے. میں ایک اور حدیث پاک سنانا چاہتا ہوں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب ارشاد فرماتا ہے، گویا حدیث قدسی ہے، اے ابن آدم اپنا مال میرے پاس جمع کروا دے، نہ جلے گا، نہ ڈوبے گا، نہ کم ہوگا. ہم یہ تو چاہتے نا ہمارا مال سیکیور ہو جائے. اللہ فرما رہا ہے میرے پاس جمع کروا دے، نہ جلے گا، نہ ڈوبے گا، نہ کم ہوگا. میں اس دن تجھے لوٹاؤں گا جس دن تجھے ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی. اٹ مینز واٹ ایور، جو بھی ہم اسپینڈ کر رہے ہیں راہ خدا میں، جو بھی خرچ کر رہے ہیں جمع ہو رہا ہے. کہاں کے لیے؟ اس دن کے لیے جس دن ہم پریشان ہوں گے، ہمیں ضرورت ہوگی نیکیوں کی، اور یہ خرچ کیا ہوا کام آئے گا.
ہم کہتے ہیں نا ہمارے علاقوں میں، محلوں میں، شہروں میں کمیٹی ڈالی جاتی ہے، بی سی بھی کہا جاتا ہے کہ یار تھوڑے تھوڑے جمع ہو جائیں گے، برے وقتوں میں کام آئیں گے. یہ وہی گویا مدنی کمیٹی ہے، یہ آخرت کی کمیٹی ہے. اچھا آخرت میں تو ملنا ہی ملنا ہے انشاءاللہ، دنیا میں بھی اس کا ریوارڈ ملٹی پلائی ہو کر. آپ نوٹ کر لیجئے جتنے لوگ زکوٰۃ پوری دیتے ہیں نا ناظرین اور رائے خدا میں خرچ کرتے ہیں، اگلے سال وہ زیادہ زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں. کیسے زیادہ دے رہے ہوتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خرچ کرتے ہیں، اللہ ان کے مال میں برکت ڈال دیتا ہے، وہ ملٹی پلائی ہو جاتا ہے، وہ اور بڑھ جاتا ہے. تو یاد رکھیے گا. دیکھیں پیارے آقا صلی اللہ